बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 20 जुलाई 2026 और दिन है आज मंडे का दिन है। आज की वीडियो भी इंशाल्लाह बड़ी अच्छी होगी। आप दोस्तों ने कल मेरी बात को मान लिया, मेरी वीडियो को शेयर किया फेसबुक के ऊपर और लाइक्स भी किया, कमेंट्स भी किए, शुक्रिया आपका। आज भी शेयर कर देना। मैंने कल बताया था कि अगर आप 20 बकरियां रखें 3 साल के बाद इंशाल्लाह आपको बेतहाशा उसका प्रॉफिट आएगा, अगर मेरे रब ने चाहा तो। इसके ऊपर मुझे कुछ दोस्तों के मैसेज आए व्हाट्सएप के ऊपर कि तारक भाई, अगर 20 बकरियां हों तो 3 साल जेब से जब ख़र्चा करते हैं तो ये काफ़ी ख़र्चा बन जाता है। जी बिल्कुल ख़र्चा बनता है। मैं ना आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ और अपनी ही ज़बान में दूंगा, आसान करके समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। जहाज़ के अंदर ना जो बड़े जहाज़ होते हैं, जो अरेबियन एयरलाइन है, इसको देखो, जो अरेबियन एयरलाइन है या बड़े हैं जहाज़ जिसमें कम से कम 500 सवारियाँ बैठ जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा वज़न लेके ना जब उड़ते हैं हवा में, टेक ऑफ करते हैं, ज़मीन को छोड़ के हवा में जाते हैं, तो बड़ी पावर लगती है इन जहाज़ों की, बहुत ज़्यादा पावर लगती है, बड़ी ताकत लगती है इनकी। अगर बड़ा जहाज़ हो तो 2 लाख हार्स पावर के बराबर फोर्स समझी जाती है। अगर आप में से कोई दोस्त फिज़िक्स जानते हैं, 2 लाख हार्स पावर जो है ना, वो सर्फ होती है। अगर मैं उसके फ्यूल की बात करूं तो अगर उसमें 2 लाख लीटर फ्यूल है प्लेन के अंदर, जो लंबी लेते हैं परवाज़ें हैं लंबी, उनमें 3 लाख तक भी होता है, 2 लाख भी होता है, 2.5 लाख की भी मुख्तलिफ कैपेसिटी होती है। अगर मैं 2 लाख की बात करूं, 2 लाख लीटर हो तो तकरीबन उसका जो है ना वो 20% फ्यूल सिर्फ टेक ऑफ करते वक्त सर्फ हो जाता है। कितनी देर की टेक ऑफ होती होगी? 15 मिनट की, 20 मिनट की होगी। तो सारा जोर भी लगता है इंजन का, फ्यूल का भी खर्चा आता है और बहुत ज़्यादा आता है। जब जहाज़ 35,000 फुट या फिर 40,000 फुट की बुलंदी पे जाके नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल सीधा हो जाता है, अपनी डायरेक्शन के ऊपर चलता है, तो उसका जो फ्यूल का खर्चा है ना, वो एक एवरेज आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। आप कह लें कि अगर वो 20 से 25% ले रहा है ना टेक ऑफ के वक्त, तो जब नॉर्मल उड़ता है तो फिर वो 5% 7% के खर्चे के ऊपर आ जाता है। उसके फ्यूल का खर्चा इतना कम हो जाता है, क्योंकि जो पावर उसकी लगनी थी ना वो लग गई, सारी ताकत लग गई। लाखों मन वज़न लेके वो ज़मीन से हवा में जाना कोई आसान बात नहीं होती, बड़ी पावर लगती है। तो उसमें उसका जो खर्चा है वो भी कम हो जाता है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना कि जब वो ऊपर उड़ता है नॉर्मल हवा में 40,000 फुट की बुलंदी पे, उसका जो 5% या 7% खर्चा आ रहा है फ्यूल का, वो 1 घंटे का होता है। लेकिन जब टेक ऑफ करता है तो वो उसका टेक ऑफ का ही तकरीबन कह लें कि 20-25% लग जाता है। लैंडिंग के वक्त भी ऐसे थोड़ा सा ज़ोर उसका लगता है। तो कहने का, समझाने का मकसद ये है कि बकरी फार्म अगर आप बनाते हैं ना, जो पहले 3 साल हैं, इसमें पैसा तो लगता ही लगता है, सब्र भी लगता है, साथ में बराबर का वक्त भी लगता है। 3 साल इतनी आसानी से नहीं गुजर जाते। ये तकरीबन 45 महीने बनते हैं, कह लें आप 45 महीने, 15 महीने का साल होता है बकरियों का, तो 45-46 महीने आपको देने पड़ेंगे। ये भी बहुत एक लंबा सब्र होता है, सब्र भी, पैसा भी और फीड के अखराजात भी। लेकिन बाद में आप कैलकुलेशन करें, अच्छा जब तक आप 3 साल गुजारेंगे ना बकरियों के साथ, इनकी हैबिट्स का आपको पता चलेगा। इनको कैसे ट्रीट करना है, इनको माहौल कैसा पसंद है, पानी कैसा पसंद है, चारा वंडा जो भी चीज़ें हैं, तो इसमें ना लेकिन मज़ा पहले साल से आना शुरू हो जाता है। अगर आपकी ट्रेनिंग हुई है इस काम में अच्छी, आप ट्रेन है या आपने कहीं से ट्रेनिंग हासिल कर रखी है, आपका फार्म बढ़ना शुरू हो गया, बच्चे तो ज़ाहिर बात है पहले साल भी आएंगे। आपने आज पट्ठे खरीदी हैं तो 6-7-8 महीने के अंदर अंदर आपको वो 20 बकरियां बच्चे देंगी। अगर आप 1.5 की एवरेज भी मान के चलें
تو 20 جو ہیں وہ تقریباً 30 بچے آپ کو آئیں گے. 30 بچے جب آپ کے پاس آئیں گے تو سمجھیں کہاں جاتی ہے بات, انسان کا دکھ تو سارا دور ہو جاتا ہے, لیکن کیونکہ خرچے تو پھر بھی ہوں گے. جب اس کے دوسرے سیشن میں آپ کو ملیں گے بچے, تو 30 بچے پھر بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. تو یہ گروتھ تو بہت اچھی ہے اس کی, یہی وجہ ہے اس کے پروفٹ کی بھی. اللہ تعالیٰ نے اس کام میں برکت بھی رکھی. کل ایک دوست نے کمنٹس بھی کیے تھے کہ اگر اللہ چاہے گا تو آپ کو منافع ملے گا. وہ بات آپ کی صحیح ہے, اللہ چاہے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے محنت کش کو اپنا دوست کہا ہے قرآن پاک کے اندر, کہ جو محنت کرنے والے وہ میرے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ یہ نہیں فرمایا کہ رضائی لے کے اے سی والے کمرے میں سو جاؤ کمبل لے کے, میں آپ کو نہیں ملے گی روٹی. آپ کو آپ کے ماں باپ آپ کو 1 دن دے دیں گے, 10 دن دے دیں گے, 2 مہینے دے دیں گے, 1 دن آپ کے پچھوڑے پہ لات ماریں گے کہ نکلو کام کرو, ٹھیک ہے, کوئی نہیں برداشت کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں نا اس دنیا میں, اس آسمان کی چھت کے نیچے, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. فجر کی 4 رکعتیں تھیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 پڑھی, ان کے لیے بھی یہی رولز تھا, میرے لیے بھی یہی رول ہے. اور اگر آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ نے بھی 4 ہی پڑھنی ہے. تو پوری دنیا میں یہی رول ہے. خون کا بدلہ خون ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے قانون ہے وہ قانون ہے. تو محنت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محنت کش میرا دوست ہے. میں نے بھی بکریاں ڈالی ہیں, ان میں سے منافع میں اپنی طاقت سے جنریٹ نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ ہی برکت ڈال رہا ہے. یہ بظاہر ایک برتن بنا کے اللہ کے آگے کر دیا گیا کہ یا اللہ اس میں برکت ڈال دے, اس میں رزق ڈال دے. تو اسی طرح سے کسی نے اپنی دکان اللہ کے آگے کی ہے, کسی نے اپنی زمین کی ہے, کسی نے اپنی جاب کی ہے, کسی نے کیا کیا ہے, کسی نے کیا کیا ہے. تو یہ سارے برتن ہیں, اگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان اپنا مخلص ہو کے محنت کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں بھی, رحمتیں بھی ڈالتا ہے, رزق بھی ڈالتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس کام کے اوپر زیادہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے نا ان کا یہ پیشہ رہا ہے, اور سب سے بڑھ کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بکریاں چرائی ہیں. اور میں نے شاید پڑھا تھا کہ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں. اگر میں بھول رہا ہوں یا الفاظ میں کوئی غلط ہو گیا آگے پیچھے تو میں اس کی معافی بھی چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں بہت کم اجرت کے اوپر. تو بکریاں چرائی ہیں, مین چیز یہ ہے. تو اس میں برکت کا لیول اپنا ہی ہوگا, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجارت بھی کی ہے, مال بیچا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا کے پتہ نہیں کیا چیز بیچی ہوگی, یہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن تجارت کی ہے. تو اس تجارت میں بھی بہت برکت ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کیے ہوں گے, شاید اتنا میرا علم نہیں ہے. جو اہل علم ہے وہ جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنا معاش کے لیے کوئی نہ کوئی کام پہلے بھی کیے ہوں گے, بعد میں بھی کیے ہوں گے, نبوت ملنے سے پہلے بھی بعد میں بھی. تو یہ جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. تو اسی وجہ سے کر کے میں نے یہ بات کی تھی. تو میرے دوست نے ایک نے بات کی کہ اللہ نہیں چاہے گا. دیکھیں اللہ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, اوپر والا دینے والا یہ پسند ہے, نیچے والا پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کام کریں دل لگا کے. باقی کمنٹس لوگ کرتے ہیں, کوئی کیسی بات کرتا ہے, کوئی کیسی بات کرتا ہے, ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے. تو ہر کسی کا ایک اپنا ایکسپیرینس, وہ اتنی ٹینشن نہ ان چیزوں کی لیا کریں. پھر دوسرے نمبر پہ کئی دوست یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار میرا وہ فلانا دوست کیا کہے گا, میرا رشتہ دار کیا کہے گا, میری پھوپھی کیا کہے گی, میری ماسی کیا کہے گی. یار چھوڑ دیں بات. جب انسان مرتا ہے نا, بہت سارے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو پہنچتے نہیں اس کے فوتگی کے اوپر نا, وہ میت کے اوپر پہنچتے ہی نہیں, جنازے میں شریک ہی نہیں ہو پاتے. تو جن کے لیے انسان سوچتا رہتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے, وہ ان کو ہماری اتنی فکر ہے کہ وہ جنازے میں بھی نہیں آتے, پہنچتے ہی نہیں. ہم ان کے لیے اتنے غیر ضروری ہوتے ہیں. تھوڑا سا خرچہ ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے چند سکے دیکھتے ہیں کہ میں یہاں سے وہاں جاؤں گا, یہ خرچہ ہوگا, اتنا ٹائم برباد ہوگا. تو وہ فون کر کے بس کہتے ہیں جی اللہ کا حکم, ٹھیک ہے. تو لوگوں کی ٹینشن آپ بھی نہ لیں, صحیح ہے نا. آپ دل لگا کے کام کریں. اس کام میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے, بڑی اپنی ثواب بھی ہے, سنت بھی ہے, بلکہ کئی نبیوں کی یہ سنت ہے. آج کی ویڈیو میرا کوئی خاص ٹاپک نہیں تھا, تو میں نے کہا میں آپ کے کمنٹس کا بھی جواب دے دوں, آپ سے ایک ریکویسٹ بھی کر دوں کہ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں, لائک کر دیا کریں. اس سپورٹ سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے.
اور باقی کمنٹس آپ کے ہم دیکھتے رہتے ہیں، رپلائی سب کو نہیں کر سکتے، یہ مجبوری ہے ہماری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، میں کہاں کہاں جا کے رپلائی کروں گا، لیکن دیکھتے ہیں اور ان کو ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دوست نے کل بھی کمنٹس کیے، اس طرح سے کوئی آتا ہے تو ہم اس کو ڈسکس بھی کر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس ٹائم ہو۔ کئی دفعہ ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں سارے، تو وہاں پہ بھی بات ہو جاتی ہے کہ اس بندے نے یہ بات کی، اس نے یہ بات کی۔ تو کمنٹس بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ آج کی ویڈیو اتنی ہے، دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب دوستوں سے، اور میری دعا آپ سب کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی نسلوں میں، آپ کے کاروبار میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور دنیا کے اوپر جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں ان سب کی ایک دوسرے کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا کرے، تاکہ دنیا کے اوپر فساد نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، امن ہو، اور سارے لوگ امن اور سکون سے رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ۔